آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ راز جسے جاننے کے لیے ہر فین بے چین ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے کلث عثمان سیزن 7 کی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ عثمان بے کے قریب ترین ساتھی کتنے ہیں، ان میں سے کون کون دشمن کے وار کا نشانہ بن کر شہید ہوگا اور کون گردار نکل کر عثمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا۔ دوستو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ تجزیہ آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ عثمان بے کی طاقت صرف اس کی تلوار یا گھوڑے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں میں ہے۔ وہ ساتھی جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس کے خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں عبد الرحمن غازی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے ارطغرل کے زمانے میں بھی وفاداری دکھائی اور اب عثمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ یہ ایک بزرگ ہے مگر جوانوں جیسی بہادری دل میں رکھتا ہے۔ پھر ہے کوہنور الپ۔ یہ ایک ایسے شیر دل سپاہی ہیں جو دشمن کے قلعے پر حملے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ان کے وار دشمن کو ہلا دیتے ہیں۔ تیسرے ساتھی ہیں اکچا کوچا۔ یہ کم بولتے ہیں مگر میدان جنگ میں ان کا ہر وار بجلی کی طرح دشمن کو کاٹتا ہے۔ اور چوتھے ہیں سلطاق الپ۔ یہ ابھی نوجوان ہیں مگر خون میں وہ آگ ہے جو بڑے بڑے سرداروں کے جھکا دیتی ہے۔ یہ سب عثمان کے قریب ترین ساتھی ہیں۔ ان کی موجودگی ہی عثمان کا خواب کو حقیقت میں بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ جنگ کے سکین تیروں کی بارش ساتھی عثمان کے ساتھ لڑتے ہوئے، لیکن دوستو راستہ کبھی آسان نہیں تھا۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر عثمان کو توڑنا ہے تو اس کے ساتھیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک بڑی جنگ میں عثمان پر تیر برسانے لگے اور اس وقت سلطاق الپ نے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا۔ ایک ایک کر کے اس کے سینے میں تیریں پیوست ہوتی گئی مگر اس کی نظریں عثمان پر تھی، جیسے کہہ رہا ہو میرے بھائی میں مر رہا ہوں مگر تو بچنا چاہیے۔ زمین پر گرا اور قبیلہ اس کے سلطوق نام شہیدوں میں لکھتا گیا۔ دوسری طرف ہے کوہنور الپ۔ کوہنور الپ قلعے کی دیواروں پر لڑتے رہے۔ وہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب وہ گرے تو ان کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، عثمان بے خواب کو پورا کرنا۔ یہ لمحہ عثمان کے دل پر ایک زخم چھوڑ گیا ہے مگر ساتھ ہی اس کے حوصلے کو آسمان تک پہنچا گیا۔ لیکن دوستو سب دشمن باہر سے نہیں آتے، کچھ دشمن اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان کے اپنے قبیلے کے اندر بھی ایسے چہرے تھے جو دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ دندار بے، یہ عثمان کا اپنا چچا تھا لیکن اقتدار کی ہوس، دولت کی چمک اور دشمن کے چالوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ کبھی وہ قبیلے کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہوا، کبھی دشمنوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی اور ایک وقت آیا جب اس نے عثمان کی پیٹھ میں وار کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قبیلے کو سمجھ آیا کہ اصل خطرہ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے ہی خیمے کے اندر بھی ہے۔ عثمان کی آنکھوں میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ درد تھا، کیونکہ گردار دشمن سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ ہر شہادت نے عثمان کو توڑنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط کیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کی قبروں پر جاتا تو کہتا تم سب کی قربانیاں میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ تم نے خون دیا اور میں اس خون کو سلطنت میں بدلوں گا۔ اسلام کی شہادت کا مقام بلند ہے۔ عثمان کے لیے یہ قربانیاں نقصان نہیں بلکہ طاقت تھی۔ یہ ایمان اور یہی قربانی اس سلطنت کی بنیاد بنی جیسے آج دنیا سلطنت عثمانیہ کا نام سے جانتی ہے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہے کہ عثمان کے قریبی ساتھی بہت تھے لیکن شہادت پانے والے سلطوق الپ اور کوہنور الپ جیسے سپاہی طریق کے ہیرو بن گئے۔ عبد الرحمن غازی جیسے بزرگ آخر دم تک ساتھ رہے اور دندار جیسے غدار طریق کی سیاہ باب میں دفن ہو گئے۔ عثمان نے اس وقت کہا تھا جو گیا وہ شہید ہے، جو بچہ وہ غازی ہے، اور میرا مشن اللہ کے حکم سے کبھی رکے گا نہیں۔ یہی عزم اور یہی جذبہ عثمان کو ایک عام سردار سے سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا گیا۔ دوستو یہ تھے عثمان بے کے قریبی ساتھی، ان کی قربانیاں اور گرداروں کی حقیقت۔ آپ کے خیال میں سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساتھی نہ ہوتے تو عثمان کبھی اپنے خواب کو پورا کر پاتا؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جلد ہی ہم بات کریں گے عثمان کی سب سے بڑی جنگ اور اس کی تاریخی اثرات پر۔ اللہ حافظ۔